بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سائیکالوجی BA میں ریسرچ میتھڈ ان سائیکالوجی کو سٹارٹ کرے ہیں، جو کہ چیپٹر 2 ہے۔ ریسرچ میتھڈ آف سائیکالوجی میں ہم دیکھیں گے کہ سائیکالوجی میں جو ریسرچ کی جاتی ہے اس کے لیے کون سے میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں۔ تمام علوم اپنے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نفسیات میں بھی معلومات کو اکٹھا کیا جاتا ہے، حقائق کو جمع کیا جاتا ہے۔ جو طریقے نفسیات میں استعمال ہوتے ہیں انہیں ریسرچ میتھڈز ان سائیکالوجی کا نام دیا جاتا ہے۔ حالات و واقعات کی اچھی طرح چھان بین کرنے کے لیے، حقائق تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم ریسرچ میتھڈ کا نام دیتے ہیں۔ ریسرچ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی دوبارہ تحقیق کرنا۔ حقائق کی جستجو کرنے کے لیے محقق کو ایک ایسا طریقہ کار استعمال کرنا پڑتا ہے جو سائنسی ہوتا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں، اداروں اور علوم میں بھی حقائق کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ہر فیلڈ میں ریسرچ کی جاتی ہے اور ریسرچ کرنے کے لیے جو حقائق کو اکٹھا کرنے کے لیے جو مطالعہ کیا جاتا ہے، تشخیص کرنے کے لیے طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتا ہے، پولیس اور ماہرین قانون جرم کی تحقیق کرتے ہیں۔ اس طریقے سے زرعی ماہرین زراعت سے متعلقہ معلومات جمع کرتے ہیں۔ موسمیات کے ماہرین موسمی حالات کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ حقائق کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد علم حاصل کرنا ہے، معلومات حاصل کرنا ہے۔ جو فرد اس تلاش کے عمل میں مصروف ہوتا ہے اسے محقق یا ریسرچر کہتے ہیں۔ مختلف محقق مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ سب کا مقصد تحقیق اور مطالعہ ہوتا ہے تاکہ معلومات حاصل کی جا سکیں۔ گویا تحقیق ہر علم کی روح ہے، اس کے بغیر کوئی علم ترقی نہیں کر سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں جو پہلے سے موجود حقائق موجود ہوتے ہیں، یا ان کی تردید ہوتی ہے یا ان کی تصدیق کر دی جاتی ہے۔ مطالعہ یا تحقیق کسی کیفیت، واقعی یا صورتحال میں پائے جانے والے حقائق کو تلاش کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ تحقیق بیسکلی کسی چیز کی کسی کیفیت، کسی ایونٹ یا کسی سچویشن میں پائے جانے والے مختلف حقائق کو تلاش کرنے کا نام ہے، مگر اس کے لیے محتاط، معروضی اور تنقیدی انداز اختیار کیا جانا چاہیے، جس کے ذریعے اسباب و اثرات یا وجوہات اور نتائج کے درمیان تعلق تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تحقیق اور مطالعہ ایک مسلسل عمل ہے جو کہ کسی مسئلے کو ظاہر ہونے پر شروع ہوتی ہے اور اس کی دریافت کرنے تک یہ جاری رہتی ہے۔ مطالعہ اور تحقیق ایک مسلسل عمل ہے۔ تحقیق کسی ایک مسئلے کے ظاہر ہونے پر شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا کوئی ٹینٹیٹیو حل ہمیں نظر نہیں آتا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تحقیق کا عمل شروع ہوتا ہے اور اس کو دریافت کرنے تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس میں ہمیشہ رد و بدل یا کمی بیشی کی گنجائش رہتی ہے۔ مطالعے کے طریقے میں چند خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب ہم کسی چیز کو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ریسرچ کے میتھڈ میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ ریسرچ کا جو طریقہ کار ہے وہ آبجیکٹیو ہونا چاہیے، طریقہ کار قابل اعتبار ہو، وہ ایک ریلائبل طریقہ ہو۔ میتھڈ اور ریسرچ جو ہے وہ ریلائبل ہونا چاہیے۔ میتھڈ اپروپریٹ اور کریکٹ ہونا چاہیے۔ ریسرچر کو اپنے ذرائع پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ریسرچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ذرائع کیا ہیں۔ جتنی زیادہ خوبیاں کسی طریقے میں موجود ہوں گی اتنا ہی وہ طریقہ قابل اعتبار اور مستند ہوگا۔ نفسیات میں اپنے موضوع کے متعلق مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نفسیات میں ویلڈ ذرائع سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے حقائق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نئی نئی معلومات سے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ حقائق کا مطالعہ کرنے سے ہی ماہرین آنے والے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ نئے موضوعات اور نئے حقائق کا اطلاق روزمرہ زندگی کے مختلف شعبوں پر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بے بنیاد اور غلط باتوں کی تردید کی جاتی ہے، نئی معلومات کی بہتری کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بریف انٹروڈکشن ہے اباؤٹ ریسرچ میتھڈ کہ ریسرچ میتھڈ کیا ہوتا ہے اور ریسرچ میتھڈ کی خصوصیات کیا ہیں۔
اب ہم دیکھیں گے کہ سائیکالوجی میں جو ریسرچ میتھڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سائیکالوجی میں بہت سارے ریسرچ میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں پہلا طریقہ آبزرویشن میتھڈ کہلاتا ہے، دوسرا طریقہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے، تیسرا سروے میتھڈ ہے، چوتھا کلینیکل میتھڈ اور پانچواں انٹرویو میتھڈ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقوں سے ریسرچ کی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہاں ان چند میتھڈز کو اسٹڈی کریں گے۔ آبزرویشن میتھڈ سے مراد وہ طریقہ ہے جس میں کسی چیز کا غور سے مشاہدہ کیا جاتا ہے یا کسی چیز کو غور سے دیکھا یا جانچا جاتا ہے۔ مشاہدے سے مراد کسی چیز کو غور کرنا، کسی چیز کی جانچ پڑتال کرنا۔ نفسیات کے مطالعے کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں ان کی سب کی بنیاد مشاہدے پر ہے۔ مشاہدہ بذات خود کوئی اسلوب نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے طریقے میں مشاہدے کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مشاہدے کے ذریعے تمام عوامل کے متعلق معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ مشاہدے کی نوعیت اور مقصد کے پیش نظر مشاہدے کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ جس طرح کا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو کس طریقے سے آبزرو کرنا ہے۔ ہمیں یہ ایک ایسا آسان طریقہ ہے جس میں ہمیں معلومات آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک آسانی تک ہم کسی بھی حقیقت یا رسائی تک، کسی حقیقت کی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ مشاہدے کے کئی طریقے ہیں، جس میں پہلا مشاہدے کا طریقہ جو ہے اس کو ہم انٹراسپیکشن کا نام دیتے ہیں، دوسرا ایکسٹروسپشن یا اس کو ایکسٹرنل آبزرویشن کا نام دیا جاتا ہے، اور تیسرا فیلڈ اسٹڈی میتھڈ۔ انٹراسپیکشن کا میتھڈ ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹرکچرزم اسکول آف تھاٹ میں سب سے پہلے ماہرین نے، سینٹ آگسٹائن نے انٹراسپیکشن کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ انٹراسپیکشن کے ذریعے فرد اپنے ذہنی اعمال کا براہ راست مطالعہ کرتا ہے۔ ہر فرد اپنے ذہنی اعمال کو خود بہتر جان سکتا ہے، اسے واضح طور پر بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ذہنی کیفیات فرد کی ذاتی ہوتی ہیں جس تک دوسروں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ گویا وہ کیفیات جو فرد کے ذہن میں کس وقت جاری ساری ہوں، اس کے بارے میں جاننا باطنی مشاہدہ کہلاتا ہے۔ باطنی مشاہدے سے مراد وہ مشاہدہ ہے، وہ کیفیات ہیں جو کسی ذہن میں کسی وقت جاری اور ساری ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں جاننا مطالعہ باطن کہلاتا ہے۔ بھوک، پیاس، درد اور تھکاوٹ کے احساسات ہر وقت فرد پر طاری رہتے ہیں۔ فرد خود ان کا تجزیہ اور مطالعہ بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ سر درد کا مریض خود ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے سر کے کس حصے میں درد کتنا ہے اور درد کی نوعیت کیا ہے اور اس میں کس طریقے سے اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ اس طریقے سے کسی فرد کی ذاتی کیفیات کے بارے میں اندازہ وہ خود ہی لگاتا ہے، اور فرد اس سے بہتر معیاری اور فوری معلومات ہم کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس ساری کیفیات کا مطالعہ باطنی مشاہدے یا انٹراسپیکشن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ سینٹ آگسٹائن نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور ریسرچ اسٹڈی میں اور سائیکالوجی کی ریسرچ میں اس طریقے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ انٹراسپیکشن طریقے کو ابتدائی سائنسی تحقیق میں ولیم پونٹ نے، ٹیچنر نے، ولیم جیمس نے اپنی ایکسپیریمنٹل لیب میں اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ اسٹرکچرزم اور فنکشنلزم کے ابتدائی اسکول آف تھاٹ میں اس طریقے کو استعمال کیا جاتا تھا، اور ان کے پاس وہی ایک واحد طریقہ تھا۔ آبزرویشن میتھڈ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں۔ وہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ آسانی سے فرد کی ذہن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی فرد کی ذہنی کیفیات کو ہم نہیں جان سکتے، فرد اپنی ذہنی کیفیات کو خود ہی جانتا ہے۔ اس کے ذریعے ذہنی مسائل کا حل ہوتا ہے کہ اس طریقے سے خفیف ذہنی امراض میں مبتلا افراد اپنی مشکلات اور مسائل کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے فرد کے ذہنی اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور باطنی مشاہدے کی رپورٹ کی روشنی میں مسئلے کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے، پرابلم کی نیچر پتہ چل جاتی ہے،
اور کیا فوری اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، کم خرچ طریقہ ہے اور کم محنت طلب طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے ہم آسانی کے ساتھ بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور اس طریقے نے ایک سائنٹیفک بنیاد فراہم کی ہے۔ نفسیات کو سائنس بنانے میں اس نے ایک اہم بنیاد دی ہے۔ باطنی مشاہدہ دراصل خارجی مشاہدے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ جب فرد کسی صورتحال میں کوئی خاص رد عمل ظاہر کرتا ہے تو وہ اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ ان باطنی حالات میں اس کا خارجی کردار کس نوعیت کا تھا۔ یوں ہم کسی دوسرے فرد کے کردار کا مطالعہ کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اس کردار کے پس منظر پر کون سے محرکات تھے۔ جہاں باطنی مشاہدے کی بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں۔ کرداری ماہرین نے اس کو ایک غیر سائنسی طریقہ قرار دیا اور کہا کہ وہ فرد کتنا صحیح بات کر رہا ہے، اس کے احساسات کتنے سچائی پر مبنی ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اور اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اس ذہنی اعمال میں مسلسل تغیر آتا ہے، ہر لمحہ ذہنی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی ساری معلومات کو صحیح نہیں مان سکتے۔ یہ انسان کے سب کانشیس اور ان کانشیس کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتا۔ یہ معلومات انٹراسپیکشن کے ذریعے ایب نارمل افراد بچوں کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ طریقہ جانوروں کا مطالعہ کرنے کے لیے بالکل ناقاصر ہے۔ اس طریقے میں اگر کچھ اصلاحات کر لی جائیں تو اس میتھڈ کی اپ گریڈیشن کی جا سکتی ہے۔ زیر مطالعہ افراد کی ذہنی اعمال اور کیفیت بیان کرنے کی اگر ان کو تربیت دی جائے تو بہتر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس طریقے میں ان سبجیکٹس کو استعمال کیا جائے، جب انتخاب کیا جائے تو وہ ایسے سبجیکٹس ہونے چاہیے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ ان کی معلومات معتبر ہوں گی۔ ایک سے زیادہ بار معلومات حاصل کی جائیں، بار بار کی تکرار سے معلومات ٹھوس حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انٹراسپیکشن میں اگر فوری رپورٹ کی جائے تب بھی معلومات بہتر حاصل کی جا سکتی ہیں۔